قیامت یعنی حساب کتاب کا دن، جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام دنیا اس دن نیست و نابود ہو جائے گی۔ بڑا گورا کالا امیر غریب ہر بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ ہر بندے کا حشر اس کے امیر یا غریب، چھوٹے یا بڑے، بادشاہ یا غلام ہونے کے مطابق نہیں بلکہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ مورخین بیان فرماتے ہیں قیامت کا دن صرف حساب کتاب کے لیے نہیں بلکہ اس دن اور بھی بہت سے کام انجام دیے جائیں گے۔ روز محشر تمام مخلوق بیت المقدس کے متصل ایک مقام پر جمع ہوگی جس کا نام ساحرہ ہوگا۔ کچھ روایتوں کے مطابق ہے کہ قیامت میں 120 صفیں لگیں گی۔ ہر صف کی لمبائی 40,000 برس کی اور چوڑائی 20,000 برس کی ہوگی، اور ان میں مومنوں کی صرف 3 صفیں ہوں گی اور باقی صفیں کافروں کی ہوں گی۔ پھر ان کو چھانٹ کر الگ الگ کر دیا جائے گا۔ مومن عرش الہی کے دائیں جانب اور کافر بائیں جانب رکھے جائیں گے۔ قیامت کا قائم ہونا برحق ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے تو پھر اس کو وہ فنا بھی فرمائے گا۔ اس دنیا کا فنا ہونا یہ ضروری ہے، لیکن قیامت آنے سے پہلے چند نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جن سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل ہی نزدیک ہے۔ قیامت آنے سے 40,000 سال قبل یعنی 40,000 سال پہلے اس دنیا میں کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہے گا، بلکہ صرف کافر اور کافر رہ جائیں گے۔ اس دور میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اللہ کا نام لیوا ہو۔ شراب نوشی، چغل خوری، سود کھانا، یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی۔ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں گے۔ ناچ گانے کا رواج زیادہ ہوگا۔ لوگ اپنے والدین سے نافرمانی کریں گے۔ اس دور میں ایک مرد پر 70 عورتیں فائز ہوں گی، اور فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے گا، اور جب تم میں مال کی اتنی زیادتی نہ ہو جائے گی کہ صدقہ دینے والے کو صدقہ قبول کرنے والا نہ ملے، اور جب تک لوگ اونچی اونچی عمارتیں نہ بنا لیں گے۔ انسان جب قبرستان کے پاس سے گزرے گا تو وہ ندا کرے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا، اور جب مغرب سے سورج نکلے گا تو لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کسی بھی ذات کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ سورج مغرب سے نکلنے کے بعد قیامت اتنی جلدی قائم ہوگی، کسی نے اونٹنی کا دودھ دھوا ہوگا لیکن وہ اس کو پی نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کسی شخص نے جانور کی حوض کو لیپا ہوگا لیکن جانور کو پانی نہ پلا پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کسی شخص نے لقمہ منہ میں رکھا ہوگا لیکن وہ اس کو چبا نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ کچھ نشانیاں تو چھوٹی ہوتی ہیں جو عام طور پر ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن کچھ نشانیاں بڑی ہوں گی جو قرب قیامت ظاہر ہوں گی۔ بڑی نشانیوں میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ملک حجاز میں ایک آگ نکلے گی اور اس کی روشنی سے شہر بصرہ کی پہاڑیاں روشن ہو جائیں گی۔ 1465 ہجری میں مدینہ منورہ کے متصل ایک آگ شہر کی زمین سے نکلی، ایک مدت تک یہ رہی اور پھر غائب ہو گئی، اور یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کا دن 50,000 برس کا ہوگا، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے تمام بندوں کا حساب کتاب بہت تھوڑے وقت میں ہو جائے گا۔ علماء کے قول کے مطابق 4 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں، اور دن ہوگا 50,000 برس کا۔ واقعی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ بیان کی جائے گی۔ قیامت میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا نہ اعمال تولے جائیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خادم بھی بنا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری امت میں 70,000 لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ امام دارمی اپنی سنن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مالک جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو میں ان کا پیشوا ہوں گا، جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، جب وہ نا امید ہوں گے تو میں ان کو امید دینے والا بنوں گا۔ عزت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھ ہوں گی۔ کنجیاں وہ کہلاتی ہیں جو جنت اور دوزخ میں جانے والے کو حاصل ہوتی ہیں، جن پر جنت اور دوزخ کا قبضہ ہوتا ہے۔ روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ جنت اور دوزخ کی کنجیاں عطا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت پل صراط کے پاس ایک ممبر بچھایا جائے گا، پھر ایک فرشتہ آ کر اس کے پہلے زینے پر کھڑا ہوگا اور ندا کرے گا اے مسلمانوں، جس نے مجھے نہیں پہچانا تو میں بتا دوں کہ میں دوزخ کا دروگہ مالک ہوں۔
اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں کنجیاں محمد کو دے دوں، اور حضور کا حکم ہے کہ وہ کنجیاں حضرت ابو بکر صدیق کو دے دوں۔ اے لوگو گواہ ہو جاؤ، اے لوگو گواہ ہو جاؤ۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے زینے پر کھڑا ہو کر ندا کرے گا، اے مسلمانوں، میں جنت کا دروگہ رضوان ہوں، گواہ ہو جاؤ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جنت کی کنجیاں حضور کو عطا کر دوں، اور حضور کا حکم ہے کہ یہ کنجیاں حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد کر دوں۔